پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کا ناظرین تھا سلسلو عالم تھرو پروانو دیکھ رہا ہو. ان سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ری واتا وتائی جاوے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھوا والا مشہور اشخاص اناری سرکار سے محبت اور وابستگی کے بارے میں بتایا جاوے، تاکہ اپنا نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ری سچی محبت نصیب ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ری سنتا پر عمل کروارو اپنا نے جذب و نصیب ہوئے. بنی چینل کے ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کس طرح سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا سلسلہ عالم تیرا پروانہ ہوتا ہی مختلف زبانوں میں ہے. اس میں سندھی بولنے والے بھی ہوتے ہیں، پنجابی بولنے والے بھی ہوتے ہیں، میمن بولنے والے بھی ہوتے ہیں، اور عربی بولنے والے اسلامی بھائی بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. رات کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں انگریزی بولنے والے ہوتے ہیں، کھتری بولنے والے ہوتے ہیں، سرائکی بھی بولتے ہیں، بیروہی بولنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ہم مختلف زبانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیغام کو عام کرتے ہیں. سلسلے میں سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید کو شامل کیا جاتا ہے. آئیے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی طرف چلتے ہیں اور توجہ کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، روزانہ بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشکباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے دلوں کو منور کیا. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ کہ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد. آئیے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک کلام پڑھا ہوں، مل کے شامل ہو جائیے. تو شم میری سعادت ہے
عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے، ایمان کی طلعت سے کر آنکھ نورانی، اے جلوہ جانانا جلوہ جانانا جانانا کر آنکھ نورانی، اے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، آباد یہ میں خانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میں خانہ، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، پروانہ ہے پروانہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، اور کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے
نبی اعلیٰ حضرت نے کیا کہہ دیا؟ سب سے اولا او والا ہمارا نبی، سب سے بالا او والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اس گہی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، دانا ہے تیرا دانا، دانا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ۔ اس سلسلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، سرکار کے پروانوں دیوانوں کا ذکر کرتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسی ہی پیاری شخصیات کا ذکر ہے کہ جن کا نام نامی سن کر ہی دل جھوم اٹھتے ہیں۔ جی ہاں، آج حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر ہوگا۔ ان کے عشق رسول کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر شفقت کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس سلسلے میں رکن شورا حاجی اظہر عطاری مدظل العالی بھی تشریف فرما ہے، ان کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے میں ہم سلسلے کو باقاعدہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ہم اس سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے، مبلغین سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے۔ شروع میں عرض کرتا ہوں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کون سے سن میں ہوئی اور کس تاریخ ہوئی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 15 رمضان سنہ 3 ہجری کو ہوئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم سنہ 4 ہجری میں۔ یوں ان دونوں بھائیوں میں تقریباً 1 سال کی عمر کا فرق ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی اس بچے کا نام رکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا نام کیا رکھوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں ان کا نام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے نام پر شبر رکھتا ہوں،
جن کا معنی ہے حسن. تو یوں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی حسن رکھا گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے والے تھے، انشاءاللہ ان کے مقام کے بارے میں بھی سنیں گے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین رکھا، کیونکہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے کا نام شبیر تھا جس کا معنی حسین ہے. اور ایک روایت میں یوں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں نام حسن و حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں. تو کیا شان ہے ان شہزادوں کی. خطبات رضویہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو خطبات پڑھا کرتے تھے یا جو آپ کی طرف منسوب ہیں، یہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے نے یہ رسالہ بھی شائع کیا ہے خطبات رضویہ. ان میں ان حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی عنہما کو کن القابات سے یاد کیا گیا، آئیے وہ پیارے پیارے القابات سنتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے جمعہ میں، وَعَلَى ابْنَيْهِ الْكَرِيمَيْنِ السَّعِيدَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ الْقَمَرَيْنِ الْمُنِيرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ الْبَاهِرَيْنِ الطَّيِّبَيْنِ الطَّاهِرَيْنِ سَيِّدَيْنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ رضی اللہ تعالی عنہما. کتنے پیارے القابات ہیں. اس کے معنی کیا ہیں سنیے. وَعَلَى ابْنَيْهِ الْكَرِيمَيْنِ السَّعِيدَيْنِ الشَّهِيدَيْنِ، اور خاص کر آپ کے دونوں بزرگ ترین بیٹوں، نیک بخت بیٹوں جو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. القمرین المنیرین النیرین، چمکتے چاند روشن سورج. الظاہرین الباہرین الطیبین الطاہرین، کھلے ہوئے دو پھول، صاف ذات، پاکیزہ صفات. ہمارے سردار ابو محمد حسن اور ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالی عنہما. تو اس خطبے میں آپ کے القاب بھی پتہ چلے اور کنیت کا بھی پتہ چل گیا کہ امام حسن مجتبی کی کنیت ابو محمد تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی. تو ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے. آئیے ہم رکن شورا کی طرف چلتے ہیں اور حاجی اظہر عطاری سے پوچھتے ہیں کہ ان کے مرتبے، ان کے مقام، ان کے فضائل و کمالات جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ان سے ہمیں بھی کچھ مستفیض فرمائیں تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی ان کی محبت پیدا ہو. مزید نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان حضرات کی ایسی شان و عظمت بیان فرمائی جسے سن کر دل میں حسنین کریمین کی محبت اور بڑھتی ہے. سبحان اللہ. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی من ابغضہما فقد ابغضنی. یعنی جس نے ان یعنی حسن اور حسین دونوں سے محبت کی فقد احبنی، بس اس نے مجھ سے محبت کی. سبحان اللہ. ومن ابغضہما، اور جس نے ان سے بغض رکھا یعنی ان سے عداوت کی فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے عداوت کی. بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے نقل کیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، کہ یعنی حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں. سبحان اللہ. سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی ہدایت بخشش میں ان دونوں پھولوں کا ذکر کرتے ہوئے، یہ بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے بڑی کثرت سے بیان کیا ہے. اور سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. یعنی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یعنی ہمارے سردار ہیں. حسن و حسین ہمارے سردار الحمدللہ عز و جل. یعنی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تمام جنتی نوجوانوں کا سردار کہا. بلکہ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالخصوص ان کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے،
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا. اور حضرت امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کرتے تھے حسین منی و انا من الحسین. سبحان اللہ. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. یعنی اس میں کتنی قربت بیان کی جا رہی ہے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی خاص نسبت کا بیان ہے کہ سرکار انہیں اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یعنی یہ کمال درجے کی محبت اور کمال درجے کی نسبت ہے. اور یہ ایسی محبت ہے، یعنی ہم عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے اپنے اس سلسلے میں عالم تیرا پروانہ میں مختلف ہستیوں کا عشق رسول ذکر ہوتا ہے، لیکن یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے عشق رسول کو بیان کرنے سے پہلے یہاں یہ چیز آپ غور کریں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے ہیں. جب یہ جو ہے وہ شہزادے مسجد نبوی میں آتے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے اتر کر انہیں گود میں اٹھا لیتے، کیا بات ہے، انہیں چومتے، انہیں سونگتے، کبھی پیشانی کو بوسہ عطا کرتے، کبھی ہونٹوں پر بوسہ عطا کرتے. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں کبھی رونے لگتے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اطہر ان کی زبان پر چوسنے کے لیے رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ سن کر بھی جو نا دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کیا منظر ہوتا ہوگا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں شہزادوں کے لیے ممبر سے کھڑے ہوا کرتے ہوں گے، ان کے لیے نماز طویل فرمایا کرتے ہوں گے، ان کو شفقت سے اپنی گود میں بٹھایا کرتے ہوں گے، کس طرح ان کو چوما کرتے ہوں گے، کس طرح ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کرتے ہوں گے، وہ منظر. اور جب یہ صحابہ کرام دیکھا کرتے ہوں گے تو ان کے دلوں میں ان شہزادوں کی کیسی الفت اور محبت اور مقام و مرتبہ بڑھتا ہوگا کہ سرکار کو کتنی ان سے جو ہے انسیت حاصل. جی وہ بالکل مشہور روایت ہے نا کہ امام حسن کے بارے میں بھی ہے اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی وہ روایت ہے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر خوش ہو کر کہا تھا نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ہے، ایسی سواری کس کی ہوگی. اور یہ شہزادوں کے بارے میں یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زلفوں کو پیار سے پکڑ لیا کرتے. ایسا کریم منظر، ایسا پیارا منظر. اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مطلب ہے یہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. نعم المرکب، کیسی پیاری سواری ہے، کس کی ایسی پیاری سواری ہو سکتی. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا نعم الراکب، واللہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے. سواری ایسی کسی کی نہیں تو سوار بھی ایسا کسی کا نہیں ہے. کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اتنا قرب پا جائے کہ ان کے کندھوں پہ سواری کرے. حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لوگو تم کیا جانو حسن و حسین کیا ہیں کہ میں نے ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر کھیلتے دیکھا. سبحان اللہ. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوتے تو ان شہزادوں کو پکڑ کر اپنے سینے پر کھڑا کر لیا. مقام و مرتبہ ان کا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن ہو. تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہم نے سنا کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کیسی محبت ان سے فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان سے محبت کریں. شہزاد بھائی آپ بھی کچھ بیان فرمائیں امام حسن مجتبی امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ایک روایت جو ابھی مجھے یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں جب آپ پہنچے تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رونے لگ گئے. اچھا، ابھی بچپنا تھا، رونے لگ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ اے فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ. عرض کرتی ہیں کہ حضور ان کو پیاس لگی ہے. اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا کہ جتنا بھی پانی ہے لاؤ. صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں کہ حضور پانی تو ختم ہو چکا، پانی نہیں ہے، پانی کی قلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سے کہ حسن کو مجھے دے دو. سبحان اللہ. آپ نے امام حسن رضی اللہ عنہ کو لیا اور لے کر پھر آپ نے اپنی
سینے کے ساتھ ان کو چمٹا لیا، اللہ، لیکن وہ پھر بھی چپ نہ ہوئے، رو رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے اپنی زبان اقدس ان کے منہ میں ڈالی، خاموش ہو گئے. کیا بات، کیا بات. اب دوسری طرف دیکھیے، جب وہ خاموش ہو گئے اس کے بعد پھر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، ان کے ساتھ بھی اسی طرح آپ نے سینے سے چمٹایا، لیکن وہ چپ نہ ہوئے. آپ نے جب اپنے لعاب اپنی زبان اقدس جب ان کے منہ میں ڈالی، خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. اب یہاں گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ چاہتے تھے کہ حضور نے ہمیں سینے سے جس طرح لگایا اب اس سے اور زیادہ بھی ہمیں فیض عطا کرے. سبحان اللہ، کیا بات. حالانکہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا آپ کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی سینے سے لگے تسکین نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن گویا کہ ان کی طرف سے یہ تھا مل جاتی ہے، یہ تسکین مل جاتی. لیکن یہاں پر وہ گویا کہ ان کی چاہت یہ تھی کہ حضور یہ تو عطا کر دیا، ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کیجیے. اور یہاں پہ نبی کریم کا لعاب دہن کا نبی معجزہ کریم بھی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ. اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الخصائص الکبریٰ میں نقل کیا، یعنی معجزہ کے طور پہ بیان کیا. اور اسی طرح جامع ترمذی کی مشہور روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ، یہ جو حسن ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے لے کر سینے تک مشابہ ہیں، سبحان اللہ، ہم شکل ہیں. ہم شکل. اور اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ مشابہ ہیں. گویا کہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے تو وہ درست ہوگا کہ سر سے لے کر پاؤں تک اگر کسی نے تصویر مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حسنین کریمین کو دیکھنا. سبحان اللہ، کیا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کی جموں میں ہے نور کا. اللہ 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 اللہ، تیری نسل پاک میں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت نے کمال کیا. یہ جو ایک شعر ہے اس کے اندر آپ نے اشارہ کیا، اور اس شعر کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو دوسرا شعر ہے یہ جس میں ہے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. اللہ، گویا کہ جب امام حسن اور امام حسین ملتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل پاک بن جاتی ہے. یعنی گویا دونوں آپس میں جب ایک ساتھ کھڑے ہوں سبحان تو اللہ. دیکھنے والا بن جاتی ہے. اچھا. شبیہ مصطفیٰ کو دیکھ لے. خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا. یہ بڑا کمال کا اعلیٰ حضرت نے ایک مصرع لکھا. اس میں یہ ہے کہ خط توأم ایک خاص خط تھا کہ جب تک ان کی تحریر کو دونوں کو جب تک حصوں کو ملایا نہ جاتا اس وقت تک خط سمجھ میں بھی نہیں آتا. خط مانے تحریر. اب مثال دیتا ہوں، وہ خط جو خاص خط بولا جاتا ہے، لیٹر جس کو بولتے ہیں. مثال کے طور پر اب کسی نے یہ لکھنا ہے کہ مجھے مدینے جانا ہے. اب اس کے اندر وہ یوں لکھے گا، ایک برقع لے گا، ایک صفحہ لے گا اور اس کے اوپر لکھے گا میم، اس کے بعد جیم ہے اس کو چھوڑ دے گا، پھر لکھے گا ہا، پھر اس کے بعد یا کو چھوڑ دے گا، اب اس کے بعد میم لکھے گا، دال کو چھوڑ دے گا، یا کو لکھے گا، نون کو چھوڑ دے گا، ہا کو لکھے گا، اگلا چھوڑ دے گا. یوں کر کے وہ آدھا 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 ملا کے یوں لکھا جاتا. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر کوئی اگر کسی کو خط لکھتا اور وہ چاہتا کہ تیسرا یا قاصد جس کو میں خط بھیج رہا ہوں تو یہ پڑھے نہیں، اس تک میری تحریر پہنچے نہیں، تو وہ ایک آدھا ورق لکھتا اور بھیج دیتا.
اس طرف سے جب چٹھی مل جاتی کہ ٹھیک ہے جی آپ کا یہ جو ایک ورقہ ہے، ایک صفحہ ہے، پیج ہے، وہ مل گیا، اب یہ دوسرا لکھتا، وہ جو باقیہ حروف رہ جاتے ان کو یہ لکھتا تھا، اب ان کو لکھنے کے بعد اب یہ بھیج دیتا اس قاصد کو، اب جب یہ اس کے محبوب کے پاس وہ خط پہنچتا تو تب جا کر وہ اس کو صحیح طور پہ سمجھتا، تو اس طور پر یہ خط لکھا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تک یہ وہ حسن و حسین ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، جب تک دونوں کو ملایا نہ جائے تصویر مصطفیٰ بنتی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ نور کا ذکر کیا ہے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، میرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسی و حقیقی نور ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل میں بھی وہ نورانیت، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو شواہد النبوہ میں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ جب اندھیرے کمرے میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مبارک پیشانی اور دونوں مقدس رخسار سے انوار نکلتے اور قرب و جوار جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کیا بات ہے۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے ہیں، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین۔ کیا بات ہے، ان کی پیاری پیاری شان بیان کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم اپنے ناظرین کو بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور کچھ کال سن لیتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال سنائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم تیرا پروانہ سلسلو ڈاڈو پیارو آئے، اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت صحیح وسلم پہ قائم و دائم فرمائے۔ تمام کا سوال یہ کرنا ہے کہ اساں کے عشق مصطفیٰ ہر ایک دوستن احباب تانی کی پہنچائیوں اے پان کی نیک تھیوں طریقہ بدائے چلو، اور اردو میں یہ عرض کرنی ہے کہ امیر اہل سنت کے رسالے پڑھنے کے لیے کون سا وقت طے کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ، آپ نے کال کیا۔ انشاءاللہ ہم حاجی اظہر صاحب سے اس بارے میں مدنی پھول لیں گے ان دونوں سوالوں کا۔ جی اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نجف اتاری، عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا یہ پروگرام لگا ہے، اور ماشاءاللہ حاجی اظہر صاحب کی بھی زیارت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی سب کو سلامت رکھے۔ تو میری ناز خان اسلام بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں صلاۃ و سلام ہے وہ سنا دیں۔ جی انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلی کال۔ محمد ادریس اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، گزارش یہ ہے کہ بلا لو پھر عشاء بار بار مدینے میں نعت سنوا دیجیے، نعت خواہ اسلامی بھائی سے انشاءاللہ عز و جل۔ اگلی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ मुंहिंजो नालो मोहम्मद हाशिम खोखर आहियां, मां बांधी ॻाल्हायां पियो ज़िलो नवाज़ शाह खां। असांखे सिंधी में का नात ॿुधायो जेका असां ॿुधणु चाहियूं था। جو ہم چاہیں وہ سنا دیں، یہ کہہ رہے ہیں سندھی میں؟ سندھی میں نعت سنائیں، ہم ماشاءاللہ آج سندھی ماڑو کال کر رہے ہیں۔ جی کوشش کریں گے، اگر عدنان بھائی سنا دیں گے ٹھیک، نہیں تو ابو رضا بھائی سنائیں گے۔ جی اگلی کال سنائیے۔ میرا نام محمد گل حیدر عقیل قادری اتاری، میری فرمائش اعلیٰ حضرت کا کلام توشم میں رسالت ہے۔ آپ کی فرمائش کرنے سے پہلے پوری کر دی گئی۔ اگلی کال سنائیے۔ میں قمر زمان اتاری پنڈ نالہا ٹوبے سے بول رہا ہوں، اور میری نعت خوانی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام سنا دے، اے خدا میرے باپا سلامت رہے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی ہم نے جو ہے آپ کی کالز کو شامل کیا، کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے جو فرمائش ہے وہ پوری کی جائے۔ تو اظہر بھائی یہ جو فرما رہے تھے اسلامی بھائی کہ باپا کے رسالے پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے، ایک تو یہ اس کا جواب دے دیجئے، اور عشق مصطفیٰ دوسرے دوستوں تک ہم کس طرح اس کو عام کر سکتے ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول۔ دیکھیں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھانے اور دوسرے دوستوں کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے مدنی قافلوں کے ذریعے دیا۔ آج ہم میں سے جو اسلامی بھائی یہاں پر موجود ہیں یا مدنی چینل کے ناظرین میں جو اسلامی بھائی اس وقت سنتوں کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں یا جو نیکی کی دعوت کو قبول کر کے توبہ کر کے سنتوں کے راستے پر چلے، اب یہ مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ یہ محبت کا پیغام آگے سے آگے بڑھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز،
ہمارے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، یہ عشق رسول کو آگے پہنچانے بڑھانے کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، راہ خدا عز و جل میں سفر کیے، اپنی جو ہے وہ زندگی کی آسائشوں اور راحتوں کو قربان کیا جاتا ہے۔ تو مدنی قافلے ایک بہترین ذریعہ ہے عشق رسول کو آگے پہنچانے کا۔ مدنی چینل کی دعوت دیں، جہاں جہاں مدنی چینل نہیں ہے وہاں اپنے دوستوں میں یہ ترغیب دلائی جائے کہ مدنی چینل آن کریں، گناہوں بھرے چینلز کو ختم کر کے مدنی چینل، بلکہ ہماری تو ترغیب یہ ہوتی ہے کہ اپنی ڈش لگوائیں، کیونکہ کیبل پر بعض اوقات دیگر چینل اور گناہوں بھرے سلسلے بھی چلتے ہیں جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے بچنا، اور اپنی ڈش لگوائیں، اس میں اپنا ہی مدنی چینل ہو اور کوئی چینل ہی نہ ہو، خالصتاً اسلامک چینل دیکھیں۔ اب اس کی ترغیب، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو موبائل اپلیکیشنز ہیں دعوت اسلامی کی، ان کو اپنے دوستوں کو ترغیب دلائیں کہ ان کے ذریعے پھر امیر علیہ سنت، نگران شورا، ان کے مدنی پھول الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر آتے رہتے ہیں۔ مفتی قاسم صاحب کی اپلیکیشن ہے، ہمارے نگران شورا کی ہے، باپا جان کی ہے، یہ اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں۔ اس میں بہت قیمتی اور بہت ہی مفید مدنی پھول ملتے رہیں گے ہر موضوع پر۔ پھر اسی طرح اپنی ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس کو عام کریں، اس کو وزٹ کریں۔ جو نیٹ استعمال کرتے ہیں اب وہ انٹرنیٹ پر کچھ یوز کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو اپنی ویب سائٹ کو کھولیں، اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین مواد ملے گا اور معلومات ملیں گی، اور اس میں دلچسپی بھی بہت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک موضوع ملتا رہے گا۔ تو یوں اپنی ویب سائٹ کے ذریعے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے عشق رسول بڑھایا جائے، انفرادی کوشش کے ذریعے، اپنا مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ جو لٹریچر ہے اس میں عشق رسول کے کمال مدنی پھول ہے۔ پڑھے کب، وقت کو اچھا بتا دیں۔ تو پڑھنے کے لیے تو دیکھیں ہمارے بزرگوں نے صبح کا وقت جو ہے نا اس کے لیے زیادہ سو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہی تو ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ صبح کے وقت میں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے، اپنے جدول کو کچھ مینج کیا جائے۔ امیر علیہ سنت کا رسالہ انمول ہیرے، ایک ڈیزائن یہ نہیں کہ دے دیا گیا کہ اس طریقہ کار دے دیا گیا کہ یوں جو ہے وہ اپنا جدول بنایا جا سکتا ہے۔ صبح کے وقت میں یا وہ وقت جس میں کمپلیٹلی فریش ہو، آپ کو فراغت ہو، ذہن آپ کا فارغ ہو، ریلیکس ہو، کوئی رش میں نہ ہو، مطلب رش سے مراد کاموں کا رش ہو نا تو اس میں توجہ، کنسنٹریشن نہیں بن سکے گی، توجہ نہیں بن سکے گی، کیونکہ اس میں صرف اور صرف پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس سے علم حاصل کرنا مقصود ہے۔ امیر علیہ سنت کے رسائل جو ہیں یہ بہت الحمدللہ عز و جل امیر علیہ سنت کی کوشش ہے کہ امت تک بہترین مواد، بہترین معلومات، بہترین جو ہے وہ لٹریچر پہنچایا جائے۔ الحمدللہ تو اس میں بہت سے ایسے مدنی پھول ملتے ہیں کہ ہم سالہ سال کتابیں پڑھیں نہیں بعض اوقات حاصل کر پاتے۔ امیر سنت اپنی زندگی کے نچوڑ، اپنے تجربات جو ہے نا وہ عطا کرتے ہیں۔ یعنی صبح کے وقت آپ فرما رہے ہیں، اور یہ کہ جب ذہن فریش ہو اور فارغ ہو اس وقت جو ہے مطالعہ کیا جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائی آپ کو اس کا جواب مل گیا ہوگا، تو آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو مدنی پھول ملیں گے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان عظمت نشان پر ایک بہت پیارا واقعہ ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی جھوم جائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ جنگ سے فراغت ہونے کے بعد مال غنیمت مسجد نبوی شریف علی صاحب صلاۃ والسلام میں لایا گیا، چٹائیاں بچھائی گئی اور مال غنیمت رکھ دیا گیا۔ اتنے میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بڑی عزت و کرامت کا بیان فرمایا اور پھر آپ کو 1000 درہم عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی عرض کیا کہ آپ مجھے بھی کچھ عطا فرمائیے۔ آپ نے آپ کی بھی عزت و مقام کو بیان کیا اور 1000 درہم انہیں بھی عطا فرمائے اور یہ بھی یہاں سے تشریف لے گئے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہوئے اور عرض کیا بابا جان مجھے بھی دیجئے۔ تو آپ نے آپ کی بھی عزت کی مگر آپ کو 500 درہم دیے۔ اب وہاں دونوں شہزادوں کو 1000 درہم اور اپنے بیٹے کو 500 درہم۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بابا جان حالانکہ میں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے جہاد کیا کرتا تھا اور آپ کے ساتھ بھی جہاد کیا، اور جب تو امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے مگر آپ نے ان کو 1000 دیے اور مجھے 500 دیے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو
امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم بھی 1000 لینا چاہتے ہو یعنی ان کے برابر ہونا چاہتے ہو تو ان جیسا باپ، ان جیسی ماں، ان جیسا نانا، ان جیسی نانی، ان جیسی خالہ اور ان جیسے ماموں لے کر آ جاؤ. یعنی فرمایا کہ جو تم جب ان جیسے نہیں لا سکتے، کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ علی المرتضیٰ ہیں، ان کی والدہ فاطمۃ الزہرا ہیں، ان کے نانا محمد رسول اللہ ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجہ ہیں، ان کے ماموں ابن رسول عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم اور قاسم ہیں، اور ان کی جو خالائیں ہیں اور بنت رسول سیدتنا رقیہ اور ام کلثوم ہے. جب تم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو میں نے ان کا مقام کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں 1000 درہم عطا کیے. تو یہ ان کی شان بھی بیان کی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کا بھی پتہ چلا. راشد بھائی آپ کو یہ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محسن بھائی جب بھی کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کو محبوب جانا جائے. مولا علی قاری فرماتے ہیں ان محبوب المحبوبی محبوب. جو محبوب کا محبوب ہوتا ہے، پیارے کا پیارا ہوتا ہے، وہ بھی پیارا ہوا. کیا بات. حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہمیں پیار ہے، محبت ہے. انشاءاللہ اسی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا. یہ جو حسنین کریمین کی محبت ہے یہ ہمارے ایمان کی ایک علامت اور دلیل ہے. کیونکہ نجات کا جو ذریعہ ہے اور جو پہلی شرط ہے، قرآن و حدیث کو اگر آپ مطالعہ کریں، قرآن کی نصوص کو دیکھیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ایمان کے لیے پہلی شرط ہے، شرط اول ہے. جب اللہ رسول سے کسی نے محبت کی تو اب اس کی علامات کیسی ہیں؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے؟ اس کی علامات بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضور کے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے محبت کرو. کیوں؟ لما یغزوکم من نعمہ، کیونکہ وہ تمہیں ہر روز اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. ماشاءاللہ. وَأَحِبُّونِی، اور مجھ سے محبت کرو. کیوں؟ بحب اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر. وہی قاعدہ جاری ہوگا لأن المحبوب لأن محبوب المحبوبی محبوب، کہ پیارے کا پیارا بھی پیارا ہوتا ہے. تو تم اللہ سے اگر محبت رکھتے ہو تو اس کی علامت، اس کی دلیل یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. احبونی، مجھ سے محبت کرو. بحب اللہ، اللہ کی محبت کے لیے. آگے ارشاد فرمایا اگر تم میری محبت اپنے دل میں پاتے ہو تو کیسے پہچانو گے کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے، تمہیں اپنے نبی سے پیار ہے؟ فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے پیار محبت. اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ مقام ہے کہ ساری امت، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے اور وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اپنے نبی سے پیار ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ان 2 شہزادگان کے لیے فرمایا کہ مجھے ان سے پیار ہے. اللہ. اور صرف اپنی محبت کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ. جیسے کہ ترمذی شریف ہی کی روایت ہے، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ان دونوں شہزادگان حسن اور حسین کو جب ملاحظہ فرمایا، دیکھا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم انی احبہما، اے میرے رب میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان سے محبت کرو. رکن شورا نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی حسین منی و انا من حسین، کہ کمال قربت کا بیان ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اسی حدیث پاک کا آگے حصہ ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حسین کی کیا شان ہے. ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسین، اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اس خوش نصیب شخص کو محبوب رکھے جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات. رکن شورا نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی بخاری شریف کی حدیث پاک بیان کی تھی. اس کے الفاظ بڑے پیارے اور وہ جو کیفیت تھی جس عالم میں نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا. اور اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار سے کتنا پیار ہے. ان دونوں جماعتوں کا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا آپس میں کتنا پیار تھا کہ ایک دوسرے کی فضائل بیان کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو ممبر اقدس پر جلوہ فرما دیکھا اور سنا. کیفیت کیا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے جلال نبوت کے ساتھ ممبر اقدس پر جلوہ فرما تھے، تشریف فرما تھے، اور آپ کے سارے صحابہ کرام غلامانہ انداز میں آپ کے قدموں میں، نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کے نیچے
आजिजाना अंदाज में बैठे हुए थे। और हसन कहाँ थे? फरमाते हैं वल हसन इला जंबी। अल्लाह अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम नबुवत के जलाल के साथ मिंबर पर, सारे सहाबा हुजूर के कदमों में, लेकिन हसन की ये शान है कि जंबी ही हुजूर अलैहिस्सलाम के पहलू में बैठे हैं। अब सहाबा किराम देखे कि बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा, सिद्दीक़ अकबर जैसे सहाबा हैं, और छोटे से मदनी मुन्ने हसन हुजूर के पहलू में जलवा फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की कैफियत को रावी किस तरह बयान करता है? सहाबी रसूल फरमाते यंजुरु इलन नासी मर्रतन व इलैहि मर्रतन। हुजूर का आलम ये था कि जब देखा कि मेरे सहाबा नीचे बैठे, मेरा शहजादा मेरे साथ बैठा है, यंजुरु इलन नासी मर्रतन, हुजूर ने कभी अपने सहाबा को देखा, व इलैहि मर्रतन, और कभी अपने शहजादे को देखा। और फिर सहाबा किराम को इरशाद फरमाया कि तुम अगरचे जलीलुल कद्र हो, बड़े बड़े हो, ये मदनी मुन्ना है, बज़ाहिर इस वक्त उम्र छोटी है, तुम मेरे जानिसार हो, लेकिन ये कौन है? फरमाया इब्नी हाजा सय्यद, मेरा ये बेटा सय्यद सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बैना फिअतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरे इस शहजादे की बरकत से अल्लाह ताला दो मुसलमानों के अजीम गिरोहों में सुलह फरमाए। सुभान अल्लाह, क्या शान है इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह ताला आपके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। हमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से भी मुबल्लिगीन हमारे साथ मदनी चैनल पर मौजूद हैं आलम तेरा परवाना में। अगर वो दिखाए जा सकते हैं तो उनकी भी ज़ियारत करवा दें ताकि हम उनसे भी कुछ मदनी फूल ले सकें। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरहबा, आप सिलसिले में शामिल हुए, इंशाअल्लाह आपकी तरफ भी बढ़ते हैं। जरा कुछ कॉल्स हैं वो सुन लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे बढ़ते हैं। जी कॉल सुनाइएगा। मोहम्मद सज्जाद रज़ा अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। रुकन शुरा हाजी अज़हर अत्तारी की बारगाह में ये सवाल है कि आप दावत के मदनी माहौल मिलता है तो हमें दुनिया वाले दोस्तों से भी राब्ते वगैरह पड़ते हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस तरह हम इज्तिमात वगैरह में नेकियों के काम में मशगूल नियत रखते हैं तो वो भी हमारे साथ रखें, लेकिन वो नहीं रखते। आया उनको रखने का तरीका बता दें और खुद को बचने का तरीका भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह रुकने शुरा से मदनी फूल लेते हैं। जी अगली कॉल सुनाइएगा। फैसलाबाद में जी खबर को पुख्तो मुंतर हुई मुंगा तासल खपल सिलसिला के मरहबा वायु बखैर रागले वायु तासल मुंगा सिलसिला के अल्हम्दुलिल्लाह कॉल को इंशाअल्लाह देखो कोई नुशो ना शरीफ फरमाइश थे कि मुमकिन है इंशाअल्लाह तासल दा खबर मुंगा पूरा को इंशाअल्लाह। तो चले हम अबू रज़ा भाई से कुछ सिंधी में अशआर सुन लेते हैं दो तीन, ताकि वो हमारे सिंधी इस्लामी की दिलजोई हो जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूदन जे सदके सलामन जे सदके मदीनो दिसाहा गुलामन जे सदके मदीनो दिसाहा गुलामन जे सदके दुरूदन जे सदके सलाम जे सदके मदीनो दिसाहा गुलाम जे सदके शालहिया थे शालहिया थे शालहिया थे दिसा ख्वाब में मुस्तफा जो मरोजो दिसा ख्वाब में मुस्तफा जो मरोजो दिसा ख्वाब में मुस्तफा जो मरोजो मदीने जे मदनी नज़ार जे सदके दुरूद जे सदके सलाम जे सदके मदीनो दिसाहा गुलाम जे सदके
بری تھو چے سج تھیے چندر ٹوٹا بری تھو اچے سج تھیے چندر ٹوٹا میٹھے مصطفیٰ جے اشارن جے صدقے مدینوں دساہا غلام جے صدقے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اظہر بھائی وہ سوال کیا تھا انہوں نے، پچھلے سوال سے تقریباً ملتا جلتا ہے کہ دوست جو ہمارے ہیں ان کو کس طرح مدنی ماحول سے وابستہ کریں، قریب کیسے لائیں، اور ہماری اگر وہ گیدرنگ رہے اور ہم خود بھی ماحول سے وابستہ رہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول. ہمیں گیدرنگ تو چینج کرنی پڑے گی کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. اب ایسے ہی دوستوں کو اگر ہم ان کی گیدرنگ میں بیٹھیں گے جو بے نمازی ہیں یا معاذ اللہ شرابی، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، گناہوں کے کاموں میں دلچسپی لینے والے، تو ان کی صحبت اثر چھوڑے گی. لہٰذا ہمیں اپنی صحبت چینج کرنی ہوگی. ہاں نیکی کی دعوت دیں، انفرادی کوشش کریں، اس کا طریقہ کار ہمیں مدنی ماحول میں ملتا ہے. اس کے لیے کورس ہیں، باقاعدہ مدنی تربیتی کورس ہے، 41 روزہ مدنی کام و مدنی انعام و مدنی قافلہ کورس ہے. اس طرح کے کورسز میں الحمدللہ یہ انداز سکھایا جاتا ہے کہ ہم کیسے مؤثر انداز میں انفرادی کوشش کر سکتے ہیں، اور ان کو رغبت دلائیں مدنی قافلوں کی، ہفتہ وار اجتماع کی، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی طرف لائیں. مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ رسائل یہ تحفے میں دیں، وی سی ڈی دیں، کیسٹیں دیں. اب تو میموری کارڈ آ گئے، موبائل کے اندر جو ہے نا وہ اتنے پیارے پیارے بیانات ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں، میموری کارڈ کے ذریعے ان کو سنا جا سکتا ہے. تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے. اور اگر کوئی نہیں مانتا تو ہمارا ثواب تو کھرا، ہم انفرادی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. بقیہ ہدایت دینا ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو آپ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل برکتیں ملیں گی. بنگلہ دیش والے اسلامی بھائی پھر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے مدنی پھول لیتے ہیں. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ماشاءاللہ. تو آج ہمارا جو موضوع ہے یہ حسنین کریمین کے حوالے سے، تو اگر آپ بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں بنگلہ زبان میں تو مدینہ مدینہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. বাংলা ভাষাভাষীর আশিকানি রাসূলগণ পৃথিবীর যে যেখানে রয়েছেন আপনাদের সকলকে মাদানী চ্যানেলের এই অনুষ্ঠান আলম তেরা পরওয়ানাতে সুস্বাগত. আজকে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আমরা শুনতে পাচ্ছি হাসনাইন কারিমাইন এর ইশকে রাসূল সম্পর্কে. আসলে নিঃসন্দেহে রাসূল করিম রাউফুর রহিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের এই প্রিয় দুই দৌহিত্র রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা এর বেশুমার ইশকে রাসূল রয়েছে এবং তাদের অসংখ্য অগণিত শান শওকত রয়েছে. স্বয়ং আমাদের প্রিয় আকা মাদানী আল মুস্তাফা সরকার দো আলম নূর মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সালাম তাদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন যে এই দুজনকেই ভালোবাসলো যারা মূলত সে আমাকে ভালোবাসলো, এবং যে এই দুজনের সাথে শত্রুতা করলো মূলত সে আমার সাথে শত্রুতা পোষণ করলো. অন্য হাদিসে কারিমায় সরকার দো আলম নূর মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সালাম ইরশাদ করেন, হাসান ও হুসাইন দুনিয়ায় আমার দুইটি ফুল. তো প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমার প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সালাম হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে কত ভালোবাসতেন. তো আমাদের উচিত যে আমরাও তাদেরকে ভালোবাসি, আর এটাই ইমানের দাবি. আলহামদুলিল্লাহ আমি মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে সকলের কাছে মেসেজ দিয়ে যাচ্ছি. আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই 360 আইলের পূর্ণভূমি বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যন্ত অঞ্চলেই এই হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা স্মরণে বিশেষত 10ই মুহররম আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে 10ই মুহররম উদযাপন করা হয়, খিচুড়ি পাকানো হয়, তাবারক পাকানো হয়, এবং রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ফরমান মোতাবেক আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন প্রত্যেক আশিক রাসূলের মুখে মুখে হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শান ও আজমত বর্ণনা করা হয়. আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াতে ইসলামীও
সেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফরমান মোতাবেক এই হাসনাইন কারিমাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই মুহাব্বতকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। তো আমিও সকলের কাছে অনুরোধ করব, আসুন আমরা আহলে বায়তকে মুহাব্বত করি, হাসান হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মুহাব্বত করি, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাব্বত করি। এবং হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে যে আমার হাসান এবং হুসাইনকে মুহাব্বত করলো সে আমাকে মুহাব্বত করলো, আর যে আমাকে মুহাব্বত করলো সে আল্লাহ তাআলাকে মুহাব্বত করলো। তো প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা বিন্দু, আসুন আমরা হাসান এবং হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলাকে মুহাব্বত করি, আল্লাহ তাআলাকে মুহাব্বত করি, হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাব্বত করি। ইনশাআল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে আমরা উভয় জাহানের মধ্যে কামিয়াব হব। দাওয়াত ইসলামী এটাই চায় যে আমরা নিজের নেক কাজ করি, নেকির দিকে আহ্বান করি, নিজে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুহাব্বত করি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়তকে মুহাব্বত করি এবং অপরের কাছে এই ভালোবাসার पैगामকে পৌঁছে দেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। जज़ाकल्लाह, आमीन। आप जो दूसरे इस्लामी में साथ बैठे हैं, अगर वो भी कुछ कहना चाहें, वक्त मुख्तसर है, कुछ मदनी फूल देना चाहें तो दे दे, ताकि हमारे बंगला नाजरीन भी मुस्तफीद हो जाएं। मुबल्लिग इस्लामी भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हदीसें मुबारक बयान की हैं। जैसे कि पहले भी हमारे हाजी रुकन शूरा हाजी अजहर अत्तारी रहमतुल्लाह और दीगर इस्लामी बयान कर चुके हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जिसने इन दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत की, उसने मोहब्बत की। इस तरह ये बात बयान फरमाई कि सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो दोनों जन्नत के मेरे दुनिया के अंदर जन्नती फूल हैं। तो इसी तरह फरमाते हैं कि जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी पूरी दुनिया के अंदर आशिकान रसूल की ये वो तहरीक है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फैलाने वाली तहरीक है। इसी तरह ये अहले बैत की मोहब्बत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की मोहब्बत से फैलाने वाली है। इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आशिकान रसूल ने अहले बैत अतहार के ईसाल सवाब के लिए बहुत कुछ किया, मदनी काफिलों में सफर किया, नयाज वगैरह यहाँ पर तकसीम की। तो तमाम ही इस्लामी भाइयों को इन्होंने ये दावत दी कि तमाम ही इस्लामी भाई के जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले हैं, उन सबको दावत दे रहे हैं कि सब दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब इस माहौल से वाबस्ता होंगे तो हमें इश्क रसूल और इश्क अहले बैत का मजीद जज्बा पैदा होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनी जिंदगी को इनकी सीरत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने वक्त अता फरमाया। अल्लाह ताला आपको दोनों जहां की बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एक नजर अपने आप पर। अखलाक हो अच्छे मेरा किरदार हो सुथरा, महबूब का सदका तो मुझे नेक बना दे। इस सिलसिले में इस सेगमेंट में हम दो अल्फाज पर भी कलाम करते हैं जिनकी दुरुस्ती की जाती है, गलत तलफ़ुज़ होता है तो उनको दुरुस्त करते हैं, और फिर एक बद तहजीबी की इस्लाह भी की जाती है कि जिसमें अमूमन मुलव्विस हो जाते हैं। तो उस बद तहजीबी से बचकर अपने आप को और दूसरों को भी बहुत सारी बुराइयों से बचाने की कोशिश की जाती है। तो आइए पहले हम अपने अल्फाज की जो तलफ़ुज़ होते हैं उनकी दुरुस्ती की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि पहला लफ्ज़ हमें कौन सा सिखाया जाता है। जी बताइएगा। अफाका गलत है, अफाका गलत है, तो फिर सही क्या है ये भी बता दीजिएगा। अफाका का वैसे माना क्या होता है कि किसी चीज से सेहत मिल जाना, तबीयत का सही हो जाना। जी सही लफ्ज क्या है, अफाका है या कुछ और? उफाका तो नहीं है कहीं? दुरुस्त तलफ़ुज़ है इफाका। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी से इफाका हो गया, ये ठीक है, इफाका। जी दूसरा लफ्ज़ अगवा, ये तो बहुत होता है हमारे यहाँ, ये भी गलत है।
تو اغوا غلط ہے بھائی، صحیح کیا ہوگا اظہر بھائی؟ عوام میں تو یہی مشہور ہے کہ اغوا کی واردات ہو گئی، اغوا کا سنا، اغوا کی بات کی گئی، یا وضو کے دوران یا قادر پڑھنے والا اغوا نہیں ہوگا، اغوا نہیں ہوگا، یہی بولا جاتا ہے۔ اب واللہ عالم آج کیا آپ کریں گے اغوا کو، کیا میں بتائیے ہم اغوا کرواتے ہیں کچھ اور دکھائیے گا۔ اغوا یعنی الف کے نیچے زیر ہے، اغوا، بھئی فلاں رشتہ دار اغوا ہو گیا، اللہ نہ کرے یہ کوئی کہے کسی کے ساتھ یہ مصیبت ہے، تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ اغوا۔ اللہ کرے اغوا ہونے کے معاملات ہی ختم ہو جائیں، آمین۔ چلیں اب ہم اپنے اسی سیگمنٹ کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور بد تہذیبی کے حوالے سے ہم اصلاح کریں گے۔ تو آج جس بد تہذیبی کی اصلاح کا ہم یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے بسنت، یعنی پتنگ اڑانا۔ پتنگ اڑانے میں بعض اوقات تو شرعی اعتبار سے بہت سارے ناجائز کام بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کے لیے اس میں بہت سارا تکلیف کا سامان بھی ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی بسنت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اب اس میں جیسے ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ جو پتنگ اڑانے والے ہوتے ہیں تو وہ ڈور کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ پتنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نیچے ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ صرف اوپر ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، جہاں وہ جا رہی ہے وہاں ان کے قدم چلنے ہوتے ہیں، تو وہاں وہ بھاگتے ہیں۔ اب نیچے کچھ بھی ہو رہا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر ہموار زمین پر بھی چل رہے ہیں تو کوئی پتھر آ جاتا ہے، کوئی اور چیز آ جاتی ہے جس سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے اور گر جاتے ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے بھی پتنگ اڑانا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آئیے ہم مختلف زبانوں میں مختصر مدنی پھول لے لیتے ہیں تاکہ اس سے دیگر اسلامی بھائیوں تک جو مختلف زبانیں بولتے ہیں ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے۔ جی اظہر بھائی اگر آپ پنجابی میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں۔ جی پنجاب میں بھی بہت زیادہ نہیں، پنجاب دے اندر بھی بہت زیادہ پتنگ بازی کچھ عرصے تو مطلب اس میں انجوائمنٹ دے طور تے لوگ تفریح دے طور تے منانا شروع کر دیتا ہے۔ خاص طور تے اے سیزن جڑا آنا نا مطلب گرمی جا رہی ہے، سردی آ رہی ہے، یا مارچ اپریل، پورا بسنت میلہ اور لوگ بڑا اس میں اہتمام نال کرتے ہیں، جیسا تسی ذکر کیتا ماشاءاللہ کہ ایک تے غیر شرعی معاملہ۔ دوسرا اس دے اندر جڑا ڈور نو شیشہ لگانا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اتنے حادثات اس دے نال ہوئے نے، اتنے نقصانات، لوگوں دیاں گردناں کٹ جاندیاں نے، موٹر سائیکل چلان والیاں دیاں گردناں تے ڈور پھر جاندی ہے، بعض اوقات گلے کٹ جاندے نے، زخمی ہو جاندے نے لوگ۔ اس ڈور نو شیشہ لگا کے اتنا پکا کیتا جاندا ہے کہ مطلب ساڈی گڈی یا پتنگ کٹی نہ جائے، تو اس دے اندر ایسی چیزاں یوز کیتی جاندی ہیں۔ دوسرے دی پتنگ کٹ جائے اپنی ڈور نو لگا کے، تاکہ اس دے نال اس طرح ہوندا ہے کہ لوگ رستے شام دے ٹائم ڈور نظر نہیں آئے گی، اور اس دے نال موٹر سائیکل چلان والے یا چلن والے انہاں دے گلے، بچیاں دے گلے کٹے دیکھے اسی، مطلب بہت نقصان اس دی وجہ تو، اور یہ بڑی مطلب بری چیز ہے۔ لوگ اور بد نگاہی، چھتاں تے چڑھنا، لوگاں دے گھراں دے اندر نظر جانا، ایک دوسرے دے نال شور شرابہ کرنا، راتاں نو پٹاخے چلانا، شور بازی کرنا، اور اس دے نال جڑا اسی ذکر کیتا نا سڑکاں تے دوڑنا، مطلب گڈی پکڑن واسطے پتنگ، پنجاب چ گڈی کہندے نے، تو گڈی لٹن واسطے اس طرح وہ لڑکے دوڑ رہے ہوندے نے، نہ انہوں روڈ دا خیال، نہ کسی گڈی بس دے آن دا خیال، کئی حادثات، کئی نقصان اس وجہ تو ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کچھ پشتوں میں مدنی پھول عطا فرما دیں۔ اما خواگو اسلامی رونو مدنی چینل کتون کو انگا چیزا مونگا رکن شورا موے دیگر اسلامی بھائی میں خبر ہوگا چھے پتنگ چوڑا وائی او پتنگ پسی چے سگمنڈا وائی دیکھے علماء کرام مونگلا دا لکھے چے دا ناجائزہ خبر دا خود دیکھے اگر دا شریعت مسئلہ کا بل فرض کا پاکے نم وے دوم تاسو دا خبر گورے چے سمرہ کسان دیکھے مری سمرہ معشومان دیکھے غریبان مطلب مرشی پاکے یعنی یو کس دا غوڑی دا ما پتنگ دے کٹ نشی نونگا اسلامی رونو خبروں کا ازار اتاری بھائی چے دیکھے دا شیشہ لگائی اور دیکھے خود بغیر دا اس پنے لگائی دھاتی مطلب وہ جو ڈور ہوتی بعد وہ دھاتی ڈور بنا لیتے نو دی کے چکم آغا تار پاک استعمالی کے چکم دیر سخت آری یعنی دی وچی زمونگا پتنگ دے کٹ نشی دبل چا چکم غاڑا دا غا چکم مرائی دا غا دے بلے کٹ شی دا سمرا سخت گناہ دا کہ یوم زمونگ دا لاسا اللہ مکا چرتا یو قسم مرشو چرتا یو معشوم چرتا مرشو اللہ مکا نو بیا دی عذاب بصورا دیری اللہ تبارک و تعالی دے مونگلا
دا بسن چې ورته وای پتنګم چې دې کې دا پتنګان دی وړاوي او دې کې بیا نور پکې ډېرې خبرې د بې شرمۍ راشي مطلب ښځې سړي ټول یو ځای شي او پکې بیا هر څه کېږي چې کوم چې الله او رسول مونږ کار نه منې کړي هغه بیا غرض کار کېږي. نو الله تبارک وتعالی دې مونږ له په دې خبرو نه ځان بچ کولم نور کسان چې مونږ بچ کو د هغې مونږ ته دې الله تعالی توفیق راکړي آمین یا رب العالمین. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور حسنین کریمین کی سچی محبت عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پوشم میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالت ہے عالم تیرا پر